اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ انسان کے لیے ہدایت کتنی اہم ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ ہدایت انسان کے لیے اتنی اہم ہے کہ خداوند متعال نے ہر نماز میں انسان کو ہدایت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کی خلقت سے پہلے خداوند متعال نے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے۔ اسی لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَامُومٍ اماماً یقتدی بہ، کہ ہر ایک ماموم کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے کہ ماموم اس کی اقتدا کرے، یعنی ہر دور میں ایک ہادی اور پیشوا اور امام کا ہونا ضروری ہے کہ جس کی انسان اقتدا کر سکے، اتباع کر سکے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا، ان الحسن والحسین امامان، میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قاما او قاعدا، چاہے جنگ کریں تب بھی امام ہیں، چاہے صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ معراج سے واپس آئے تو ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب آپ معراج پر گئے تھے تو کون سی چیز آپ کو ابھی تک یاد ہے، یا کون سا خوشگوار واقعہ جو آپ نے معراج میں دیکھا ہو جو آج تک ابھی آپ کو یاد ہو، اور جس کو یاد کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہوں، وہ ہمیں بتلائیے۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے عرش کے کنارے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جب میں معراج پر گیا تو عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ساری زندگی تربیت رسول خدا میں گزری ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ کسی حکومت یا کسی مملکت کی خاطر مدینہ چھوڑ کر مکے اور مکے سے پھر کربلا اور کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں مدینہ اس خاطر چھوڑ رہا ہوں، مدینہ سے اس وجہ سے ہجرت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کرنی ہے۔ یعنی اس وقت امت کو اصلاح کی اتنی ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور رسول خدا نے یہ اس لیے فرمایا کہ میرا بیٹا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، کہ جب لوگ ظلمت میں گھر چکے ہوں، جب لوگ جہالت میں گھر چکے ہوں، جب اسلام اور دین کی پہچان کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر میرے بیٹے حسین کو دیکھنا، میرا بیٹا حسین تمہاری ہدایت کرے گا۔ کیونکہ کربلا وہ ایک واقعہ ہے جس میں آج بھی لوگ کہتے ہیں، جی دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں کیا معلوم کہ کون حق پر تھا یا کون باطل پر۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شاید ان لوگوں نے رسول خدا کے اس فرمان کو بھلا دیا جس میں رسول خدا نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ میرا بیٹا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ کون حق پر ہے، کس کا ساتھ دیں، تو پھر میرے بیٹے حسین کو دیکھنا، میرا بیٹا حسین ہی حق ہے
اور میرا بیٹا حسین ہی ہدایت کا چراغ ہے۔ پھر جب ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ان راستوں کا انتخاب فرمایا کہ جو مشہور راستے تھے۔ چونکہ حسین جب مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو حسین ہدایت کا چراغ بن کر نکل رہے ہیں۔ حسین کا قافلہ سفینۃ النجاہ بن کے نکل رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حسین صرف اپنی ذات کی خاطر مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو ہدایت کا چراغ بن کے چھوڑ رہے ہیں، اور مدینہ سے نکلنے والا قافلہ سفینۃ النجاہ بن کے نکل رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس خاطر ان راستوں کا انتخاب کیا جو اس زمانے کے مشہور راستے تھے، تاکہ زمانے کو یہ پتہ چلے جو اس سفینے میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے یہ سفینہ حاضر ہے، جو اس سفینے کو چھوڑ کے جانا چاہے اس کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس راستے سے سفر کیا تھا۔ مکہ میں بھی اس وجہ سے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سفینہ حسین یہاں سے نکل رہا ہے۔ جس نے نجات چاہنی ہے، جو نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس سفینے میں آ جائے۔ اور سفینہ ایسا روایات میں ہے کہ اہل بیت خود ایک سفینہ ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سفینہ سب سے وسیع سفینہ ہے اور سب سے تیز سفینہ ہے۔ یعنی وسیع ایسا کہ اس میں جتنا بھی گنہگار آئے وہ ہور بن کے نکلتا ہے، اور تیز ایسا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والا یہ سفینہ حسین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان راستوں کا انتخاب کیا جو مشہور راستے تھے، اور بلایا لوگوں کو اپنے ہمراہ جانے کی دعوت بھی دی تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے، سب پر حجت تمام کی۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کروں گا، سفینہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سفینہ تھا جس نے نسلیں بچائیں، یعنی اس سفینے میں پرندوں کی نسلیں بھی تھیں، انسان بھی تھے، ہر ایک نسل کا پرندہ موجود تھا۔ تو سفینہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سفینہ تھا جس نے نسلیں بچائیں، لیکن سفینہ امام حسین علیہ السلام وہ سفینہ ہے جس نے کردار بچائے، جس نے کردار متعارف کروائے کہ کون سا کردار تمہیں جنت لے کر جانے والا ہے اور کس کردار کی وجہ سے تم واصل جہنم ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔